ان کے لیے خوش زمین بن گیا تھا جہاں سے وہ کراس کر کے گزرے تھے، اور مصر کی غلامی سے بے خمیری روٹی گناہ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ خمیر جب ہم آٹے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مصر سے جب وہ نکلے تو خدا نے ان کو آرڈر کیا کہ پرانی زندگی کو یاد نہیں کرنا، غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی میں آپ نے داخل ہونا۔ پھر لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ فرسٹ اسٹیپ، اپنے گھر سے خمیر کو نکالتے تھے یہودی، جس دن عید فصح ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد یو شیپ کا ٹیبل ہوتا تھا جس کے اندر سب بیٹھ کے عید فصح مناتے تھے، یعنی وہ اتنا اونچا نہیں ہوتا تھا اور زمین پہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے شاگردوں کے، یوحنا 13، اور یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے۔ یسوع ظاہری صفائی بھی مانگتا ہے، یسوع ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی بھی مانگتا ہے۔ پطرس یسوع کو روکنے لگا کہ تو ہمارے پیروں کو ہاتھ نہ لگا، لیکن یسوع نے ایسا ہی کیا۔ پیالہ لیا، شکر کیا، پھر ہاتھ دھوئے، یعنی ہاتھ دھونا، پیالہ پکڑنے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ پھر دوسرا پیالہ ججمنٹ کا پیالہ 10 آفتوں کو یاد کرتے ہیں، وہ اس پیالے میں سے ایک ایک قطرے کو نیچے گراتے تھے، اور یہ سٹیپ ہمیشہ وہ یادگاری ہوتی تھی کہ جو 10 آفتیں ان کے اوپر آئی ہوتی تھی، اور پھر روٹی میں ڈبو کر، اس شیرہ جو بنایا ہوتا تھا اس میں روٹی ڈبو کر ایک دوسرے کے منہ میں دیتے تھے۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، یعنی یسوع جانتا تھا، یسوع بیچارہ نہیں تھا، یسوع کو ساری پلاننگ پتہ تھی یہودا کی۔ جبھی تو یسوع نے صبح سے پطرس کو بھیج دیا اور ایگزیکٹلی پلیس نہ بتائی کیونکہ یہودا وہاں پر نہ پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے بھی خداوند یسوع مسیح نے پیر دھوئے، لیکن پھر بھی اس کا دل موم نہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد طباق میں بھی اس نے یسوع کے ساتھ ہاتھ دھوئے، اور خدا نے کہا کہ جو میرے ساتھ اس طباق میں ہاتھ دھو رہا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کو یہودا کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور جب اس کو روانہ کیا اور اس سے کہا کہ تو جا کے جو کر سکتا ہے کر لے۔ پھر یسوع نے مے کا پیالہ لیا اور اپنے شاگردوں کو دیا اور سب کو اس میں سے پلایا، اور یہ یادگاری ہے اس بات کی کہ جب 1500 سال پہلے ایک رسم خدا نے باندھی تھی، جب یہ لوگ مصر کی غلامی سے اسرائیلی لوگ نکلے تھے تو خدا نے رسم باندھی تھی کہ یہ قربانی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہی فوراً یہ رسم 1500 سال بعد ہی خداوند یسوع مسیح نے تبدیل کی۔ وہ روٹی جو بے خمیری روٹی کو ظاہر کرتی ہے وہ ہماری بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ پیالہ جو نجات کا پیالہ تھا یسوع کے خون میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو آپ یسوع کی پاک شراکت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ غیر مناسب طور پر اس کے خون میں شریک ہونا یعنی گناہ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس میسج کے وسیلے سے آئیں ہم سب آج پاس اوور منائیں اور یسوع کی